أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرین۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی پینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی یا عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات نمبر 60 to 64 ہم نے
اس کا تلاوت اور ترجمہ سنا، اسی کے حوالے سے آج کچھ بات کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک نقطہ، اس سے پہلے کہ ہم آیات کی طرف آئے، ایک پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ جس وقت سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا ہے، آپ نے نوٹ کیا کہ بار بار لفظ آ رہا تھا، تم اپنے رب کے حضور توبہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو۔ بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ خطاب ہو رہا تھا، یعنی ابھی تک جتنی آیات ہم نے پڑھی۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے ایک دم سے سٹائل بدل گیا، یعنی ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ اب ان کو سائڈ پہ کر دیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بات کر کر کے اب اللہ تعالیٰ ان سے فیڈ اپ ہو چکا ہے کہ ان کو سائڈ پہ کر دیا کہ بھائی تم بات سن ہی نہیں رہے ہو نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہے، اور اب تھرڈ پرسن کے طور پہ ان کی بات ہوگی، اور یہاں پہ بات ذکر ان کا ہے لیکن تیسرے فرد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، استسقا موسیٰ، کہ جب موسیٰ سے پانی مانگا، یہ نہیں کہا کہ تم نے پانی مانگا۔ تو یہاں سے یوں لگتا ہے کہ یعنی وہ لائن میں کھڑے تھے، ان کو پیچھے کیا گیا، اور اب ہم لائن میں کھڑے ہیں، اور ہمیں اس غلطی سے بچنا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیچھے ان سے خطاب کا سٹائل بدلا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ پانی کے مطالبے کی بات ہے، یہ پانی کا جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا صحرا میں، اس کا بائبل میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے ہمیں ذکر ملتا ہے، اور بائبل ہی کہتی ہے کہ ان کے درمیان بہت زیادہ جھگڑے ہوئے تھے، اور یعنی وہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے والے لوگ تھے۔ لیکن قرآن نے اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی۔ ہم نے پچھلی بار بھی یہ سمجھا تھا کہ یہ ہسٹری جو قرآن بتا رہا تھا صحابہ کرام کے لیے یہ نئی تھی، ان کو قرآن ہی کے ذریعے یہ بات پتہ چل رہی تھی۔ تو ایسے جیسے قرآن نے ان کا پردہ رکھا اور ان کی عزت بچا لی۔ اب جو 12 چشمے یہاں پہ پھوٹے تھے، اور اس سے کیا پتہ چلا کہ یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ کوئی لڑائی ہوئی ہوگی، کہ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک ہی پانی کا چشمہ ہے تو اس کو سارے شیئر کر لیں، سب کو الگ الگ دیا گیا پانی کا چشمہ، اور کچھ ایسا تھا کہ سب کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ اس کا چشمہ ہے، تاکہ لڑائی کی کوئی بات ہی نہ ہو۔ اب دیکھو کہ پھر وہاں پہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو کھاؤ پیو، جو من و سلوہ ہے۔ وَلَا تَعْصَوْا، عصو کا لفظ آیا ہے، سخت کرپشن کے لیے یہ لفظ آتا ہے، کہ یعنی جیسے کوئی وحشی ہو جائے، حد سے نکل جائے، وائٹ ہو جائے، یہ سب اس کے لیے۔ اب یہاں پہ ان کو کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ مجھے جو یہاں نقطہ سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کا جب پیٹ بھرتا ہے، اس کے پاس چھت ٹھکانا سارے کام جب ہو جاتے ہیں نا، تو عموماً انسان حد سے نکل جاتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ یہ سب کچھ میسر ہے، چاہے وہ ایک فرد کو ہے چاہے قوموں کو ہے، تو وہاں پہ غفلت عموماً آ جاتی ہے، اگرچہ کہ ایسے اچھے لوگ بھی ہیں جو سب کچھ پا کر بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا شمار بھی انہی میں سے ہوتا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اب تمہارا کھانا پانی ٹھکانا سایہ سب کچھ انتظام ہو چکا ہے، تو فساد نہ کرنا۔ اب ہوا یہ کہ اسی پہ ان کا وقت گزر گیا، جو ان کو ملتا رہا وافر ملتا رہا۔ اب جو ہے وہ اس کھانے سے تنگ آ گئے، جب کچھ عرصہ تک یہی سلسلہ چلا، اور پھر حضرت موسیٰ کے پاس وہ مطالبہ لے کر آ گئے۔ یہاں پہ پھر وہی بات جو ہم نے پچھلی بار بھی سمجھنے کی کوشش کی، کہ ہمیں کوئی مشکل ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا کہتے ہیں، ربی کے لفظ ہماری دعاؤں میں ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن ان کا سٹائل آپ دیکھیں گے کہ یہاں حضرت موسیٰ کے پاس آئے، کہا کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے اپنے رب سے یہ بات کریں۔ یعنی انہوں نے کبھی ربنا نہیں کہا، جبکہ ہماری تمام دعاؤں کا آغاز ہی ربنا سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی مینٹالٹی تھی۔ اور یہاں سے تھوڑا امیجن کریں کہ ایک پیغمبر جو وقت کے رسول ہیں، ان کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی موسیٰ پہلے آپ نے یہ مانگا تھا نا، اب یہ اگلی ہماری شاپنگ لسٹ ہے، اب آپ ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی شاپنگ لسٹ میں، اچھا ہاں پیاز بھی نہ بھولنا، لہسن بھی نہ بھولنا، یہ ہماری شاپنگ لسٹ ہے، جائیں اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ ہمیں دے دے۔ مطلب ان کے ذہن میں رب کا مقام دیکھیں، وہ رب جو رب السماوات ہے، جو رب العالمین ہے، اس سے بات کرنے کا جو سٹائل ہے، یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے ہم میاں کو فون کرتے ہیں جی آتے ہوئے آلو لے آنا، سبزی لے آنا۔ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور پھر بھی ان کا سٹائل دیکھیں نا،
اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگین یہاں پہ اللہ قرآن نے بس اتنا ہی ذکر کیا، باقی ان کی غلطیوں پہ پردہ رکھا ہے. اور بائبل نے تو بہت زیادہ لمبی لسٹ دی ہے جو انہوں نے مانگی تھی. اب کیا کہ وہ مس کرنے لگے تھے، جو کچھ وہ مصر میں کھاتے پیتے تھے نا، وہ ان کو وہ چیزیں یاد آتی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمیں وہی چاہیے. اب یہ اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے کوئی بندہ جیل میں ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ جیل کی جو سچویشن ہوتی ہے کہ اس میں آپ آزاد تو نہیں ہوتے کہ اپنی مرضی سے نہ آپ سو سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں. یعنی آپ مسلسل جیل کے پابند ہوتے ہیں، آپ کے پاس ایک ڈسپلن ہے جس کو فالو کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ ایک سزا کی زندگی ہے. اب کیا ہے کہ وہ یہی ان کی جیل کی زندگی، جو مصر کی زندگی تھی، وہ غلامی کی زندگی تھی، اور وہ اس غلامی کی زندگی کو مس کر رہے تھے. گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں واپس وہ جیل والا کھانا چاہیے، جو جیل میں سہولتیں ملتی تھی ہمیں وہی چاہیے، ہمیں یہ والی غلامی نہیں، یہ والی آزادی نہیں چاہیے، ہمیں وہی غلامی چاہیے. اب دیکھیں کہ کوئی شخص آزادی پہ غلامی کو ترجیح دے رہا ہے، یعنی ان کے پاس چوائس تھی کہ وہ اللہ کی غلام بن جائے، اور اللہ کی غلامی میں ہی انسان کی آزادی ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کی غلامی کرتے ہیں تو پھر بہت انسانوں کی کلچر، معاشرے، رسم و رواج ہر ایک کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کیا چاہ رہے تھے کہ ہمیں دوبارہ سے وہ غلامی اور وہی سٹائل پسند ہے. اس لیے قرآن نے جہاں یہ لفظ یوز کیا کہ بھئی اہبتوا مصر، کہ کسی شہر چلے جاؤ. اب شہر کے لیے قریہ، مدینہ کے لفظ بھی آتے ہیں، تو قرآن ایسے جیسے ان کو احساس دلا رہا ہے کہ وہ مصر چونکہ وہ مصر سے ہی آئے تھے، تو اس لیے ان کے لیے مصر کا لفظ یوز ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ وہ مصر جہاں سے تم غلامی کی حالت میں تھے اور یہ سب کھاتے تھے، ٹھیک ہے، اس مصر میں چلے جاؤ نا. یہاں پہ بھی اہبتو کے لفظ آئے. پیچھے ہم نے یہ لفظ پڑھا جب اہبتو نیچے اتر جاؤ، جب جنت سے حضرت آدم کو نیچے زمین پہ اتارا گیا تھا، تو گویا یہ بھی جو اوپر کا درجہ ان کو دیا گیا ہے، اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب اس سے نیچے اتر آؤ. اب یہاں پہ مصر کون سا ہے؟ ظاہر مصر والی زندگی کو مینشن کیا جا رہا ہے، وہ شہری آبادی جو ان کے ارد گرد تھی. اب اتنی وہ ان کے اندر ناسمجھی تھی کہ جس غلامی کو وہ مانگ رہے تھے، یہ وہ غلامی تھی کہ جہاں ان کی ایتھنک کلینزنگ ہوتی تھی، ان کے لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا، اور فرعون جب چاہتا تھا ان کی یہ پالیسیاں بنا دیتا تھا، اور وہ مسلسل وہاں لیبر کرتے تھے، غلام بن کے رہ رہے تھے، جس میں پروموشن یا ترقی کے کوئی چانس نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو اس میں چانس ہوتا ہے سیونگ کا، یا پھر یہ کہ بھئی کوئی پروموشن ہوگی، یا آپ کی اگلی نسل جو ہے وہ اس سیونگ سے کوئی فائدہ اٹھائے گی. غلامی کی تو کوئی زندگی نہیں ہوتی، اس میں تو آگے بڑھنے کے یا مطلب سال ہر سال نسلوں تک غلام ہی انسان رہتا ہے. یہ وہ زندگی تھی جس کو وہ ترجیح دے رہے تھے. بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دال پیاز لہسن مانگے تو اس پہ ان پہ ذلت مسلط ہوئی، بلکہ یہ اس کی وجہ، اس کے پیچھے ان کی وہ مینٹالٹی تھی جس کی وجہ سے اس گروہ پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اب ان کا اصل جرم وہ ہے کہ معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لانا، جھٹلانا، ہٹدرمی دکھانا اور انبیاء کو قتل کرنا. یہ جرم بہت ہی شدید تھا جو اس قوم نے اپنایا. حضرت موسیٰ کا بھی جو الفاظ آئے ہیں قرآن میں، لما تؤذوننی، کہ تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو. اور بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ بھی اس کا تذکرہ کرتی ہے کہ ان کا بس چلتا تو حضرت موسیٰ کو بھی مار ڈالتے. اور خود یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قتل کی کوشش کی تھی. تو گویا انبیاء کو قتل تک کر ڈالنا یہ ان کے ہاں تھا، ان کی ہسٹری میں یہ بات تھی. اب دیکھیں کہ یہاں پہ ایک اور نقطہ ہے جس پہ میں چاہوں گی کہ ہم رک کے تھوڑا سا سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی علماء کو تشبیہ دی ہے بنی اسرائیل کے انبیاء سے، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. کیا تشبیہ بنتی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل میں ہر نبی جو آتا تھا وہ کوئی نئی شریعت نہیں لاتا تھا، بلکہ پچھلی شریعت کو بھی وہ وہیں قائم کرتا، اور جو رد و بدل ہو گئی تھی اس کو ٹھیک کرتا، ان کی اصلاح کرتا. یہ سلسلہ کئی صدیوں تک چلا.
تو ہمارے علماء بھی کیا کرتے ہیں کہ جب ان کی جو ذمہ داری ہے وہ نئی شریعت نہیں پیش کرتے، نیا دین نہیں لیتے کے آتے، بلکہ جو امت محمدی جو شریعت محمدی ہے اسی کو ہی وہ بار بار رینیول کرتے ہیں، اور اس کے لیے جس کی جو سمجھ ہے، جو کیپیسٹی ہے، وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک ذاتی اپنی ایک فیلنگ شیئر کرنا چاہوں گی کہ مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب ہم علماء کے لیے لطیفے بناتے ہیں۔ لفظ مولوی کو اس طرح یوز کیا جاتا ہے کہ گویا گالی ہے، اور مطلب اکثر مجھے یاد ہے کہ میسج فارورڈ ہونے ہیں کہ بھائی فلانا مولوی ایک دن اس نے یہ کیا، اور وہ مولوی کا تھا نا، تو مولوی جو روٹیاں مانگ کے کھاتے ہیں۔ او مائی گاڈ، علماء کے لیے یہ زبان استعمال کرنا! اب دیکھیں کہ یہ بنی اسرائیل سے غلطی ہوئی نا کہ انہوں نے انبیاء کو وہ مقام نہیں دیا، تو ہمارے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو پھر ہم ان کے ساتھ کیسے یہ سلوک کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کسی عالم سے اختلاف کرنا اور بات ہے، ہم کسی بھی عالم کو، وہ علماء ہیں، وہ کون سا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ پرفیکٹ ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان کی ہو سکتا ہے کہ دلیل میں کوئی کمزوری ہو، ان کی ہو سکتا ہے علم ناقص ہو، یہ سب ممکن ہے، ہم بلائنڈلی ان کو فالو نہیں کرتے، کوسچن کرتے، لیکن ان کا احترام، کیونکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر جنگ کی بھی حالت ہے اور کسی ملک پہ حملہ ہو رہا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ جو ان کے مذہبی رہنما ہوں گے، جیسے پریسٹ ہو گئے یا راہب ہو گئے یا ان کی ننس ہیں، جو عبادت گاہوں میں جو لوگ ہوں گے، تم نے ان کو ٹچ نہیں کرنا، یعنی جنگ کی حالت میں بھی غیر مسلم کی بات کر رہی ہوں کہ تم نے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ تو یعنی جو دین وہ برداشت نہیں کر رہا کہ کسی اور مذہب کے جو علماء ہیں ان کو ٹچ کیا جائے، اور وہ دین کیسے یہ اجازت دے سکتا ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئے گی کہ ہم علماء کے بارے میں کوئی مذاق کرے یا لطیفے بنائیں؟ پلیز پلیز میری آپ سے درخواست ہے، کسی بھی فرقے کے عالم سے آپ کا جو مرضی اختلاف ہے، مگر کبھی کوئی ایسی زبان استعمال نہ کریں۔ لفظ مولوی کو احترام کے ساتھ بلائیں۔ چلیں ہم ابتدا کرتے ہیں، کیونکہ یہ اگر ہم علماء کو الزام دیتے ہیں کہ بھئی علماء اچھا رول نہیں پلے کر رہے ہیں، یا معاشرے میں وہ صحیح گائیڈ نہیں کرتے، بہت زیادہ گیلا کیا جاتا ہے، اس وجہ سے ان پہ ٹانٹ کی جاتی ہے، ان کے پہ تنقید کی جاتی ہے، لیکن پھر ہمیں جھانکنا ہوگا نا اپنے گریبان میں، اس سے قبل کہ ہم علماء کو نشانہ بنائیں، ان کو پکڑیں۔ بات یہ کہ اگر کسی کا بچہ میتھس کی ٹیوشن پڑھتا ہے، انگلش کی ٹیوشن پڑھتا ہے، فزکس کے لیے پڑھتا ہے، تو اس کی جو ٹیوٹر ہے اس کو کتنا پے کیا جاتا ہے، اور جو مولوی صاحب قاعدہ قرآن پڑھا رہے ہیں ان کو کتنا پے کیا جاتا ہے، اور جو بچہ ذہین ہے ہم سوچتے ہیں اس کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں گے، جو کسی کام کرنی اینو مدرسے بھیج دو۔ تو ہمارا ایٹیچیوڈ، پھر ہم یہ کہیں کہ بھائی جو کسی کام کا نہیں وہ ہی جو ہے وہ مسجد سنبھالے، تو پھر وہاں سے ویسی گائیڈنس آنی ہے نا، تو ذمہ داری تو ساری ہم پہ پڑتی ہے۔ یعنی ہم حکومتی سطح پہ بھی ابھی تک ترکی کی حکومت میں اچھا انتظام ہے کہ، یا باقی بہت ساری اسلامی کنٹریز میں، کہ وہاں پہ مؤذن کی علماء کی تنہائی مقرر ہوتی ہیں۔ ہمارے مسجد میں، یعنی مسجد جو جیسے انسانی جسم میں دل ہے، اس طرح مسجد ایک ہر بستی کا دل ہوتا ہے، اور دل کا صحت مند ہونا ضروری ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری کمیونٹی مل کے، جو کہ لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں علماء کہ بھائی کھانے کے لیے بھی وہ محتاج ہوتے ہیں، ان کی اس طرح سے تنہائی مقرر نہیں ہے کہ وہ آزاد اور بے فکر ہو کر دین کی خدمت کر سکے، اور جبکہ وہ کر رہے ہیں، کسی کا جنازہ ہے، کوئی پیدا ہوا ہے، کوئی فوت ہوا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ آپ نے کبھی علماء کو دیکھا کہ انہوں نے ہڑتال کر دی ہے کہ جی آئندہ ہم نے جنازے نہیں پڑھانے، ہماری تنہائی مقرر کریں؟ ہمارے جو ہے وہ عموماً جو علماء ہیں وہ ان میں کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد زیادہ دے رکھی ہوتی ہے، وہ ان بچوں کی کفالت کے لیے کبھی ان کی طرف سے آیا ہو کہ بھئی ہمیں اس معاشرے میں جو کہ مقام نہیں ملتا، اور ہم جو آئندہ سے سروس، سوچے ذرا اگر علماء ہڑتال کر دیں ایک دن کے لیے بھی، تمام ملک کے علماء یہ کہہ دیں کہ بھئی آج ہم کوئی جنازہ نہیں پڑھائیں گے یا کوئی نکاح نہیں کریں گے، تو کتنے لوگ ہیں جو پھر جو مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو اس طبقے کا احترام اور اس کے ساتھ ہمارا رویہ، اس پہ غور کرنے کا میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کا آغاز ہماری ذات سے ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو بنی اسرائیل کا جرم تھا وہ حد سے نکلنے کا ہے۔
حد سے نکلنا کیا ہے؟ جیسے قرآن میں لفظ آیا کہ قریب بھی مت جانا، تو قریب جانے سے سلپری روڈ شروع ہو جاتی ہے. لیکن کیا ہے کہ بعض اوقات یہ رویہ ہمارے ہاں ہو سکتا ہے کہ بھئی اب ہم خوشی بھی نہ منائیں، مطلب اتنا تو ہمارا حق ہے اور ہم اتنا بھی نہیں کر رہے جتنا دوسرا کر رہے ہیں، تو حد کے قریب جا کے پھر اس کو جسٹیفائی کرنا، تو یہ وہ رویہ ہے جس سے سختی سے بچنا جا رہا ہے. دیکھیں یہی تو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں. ہاں یہاں پہ پھر ایک بات کلیئر کر دوں جو پہلے بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ پوری یہودی قوم کی بات نہیں ہو رہی، سب پہ لعنت نہیں ہوئی، سب پہ غضب نہیں ہوا، بلکہ ایک طبقہ تھا جو مغضوب ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر سب پہ ہی غضب کیا اعلان کر دیا جاتا تو ان کی اگلی نسلوں میں کے لیے پھر وہ دروازہ ہی بند ہو جاتا کہ وہ ایمان لاتے، جبکہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر یہودی جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. یہاں پہ جو آیت اب آ رہی ہے نا، اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں اور مسکنسیپشنز ہیں، اس لیے ہم تھوڑا سا رک کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو کوئی بھی نبی عربی کو ماننے والا ہو یا یہودی یا عیسائی یا صابی ہو اور جو بھی اللہ روز آخر پر ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، تو اس کے رب کے پاس اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. اب اس آیت سے بہت ساری باتیں یہ سمجھ لی گئی ہیں اور کہنے والوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اور بس جو بھی چاہے وہ یہودی ہے عیسائی اللہ کو مان لیتا ہے، اچھے کام کر لیتا ہے، تو بس اس کے لیے جو ہے نا اس کا اجر کافی ہے. یہاں پہ اس آیت کو لایا گیا کہ بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی تھی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا یہ ٹائٹل اور ہمارا بنی اسرائیل میں پیدا ہونا ہی کافی ہے، یعنی ہم جو ہے نا وہ ڈیزرو کرتے ہیں اللہ کے ہاں کیونکہ ہم بنی اسرائیل میں پیدا ہو گئے. اب اگر ہم اس آیت کو دیکھیں کہ بھئی اگر اس کا ہم یہ مطلب لے لیں کہ بھئی اس سے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ باقی چیزیں ضروری نہیں ہیں، یعنی کتاب پہ ایمان لانا یا دوسرا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ابھی تک ہم نے آیات پڑھی جو بنی اسرائیل سے مخاطب کیا جا رہا ہے، بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اس نبی پر ایمان نہیں لا رہے، تم اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، تو پھر وہ آیات تو ساری اس سے کوئی میچ نہیں ہوتا. ایک دم سے بیچ میں کہہ دیا جائے کہ نہیں ہے ہی اگر تم نہیں لا رہے تو پھر وہ میچ نہیں بنتا. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ ٹرم اور ٹائٹل کی بات نہ کرو، جو کوئی بھی ایمان لائے گا چاہے وہ یہودیوں میں سے ہے، جو بھی پلٹ آئے گا توبہ کر لے گا. یہاں پہ لفظ ہادو استعمال ہوا ہے، یہود لفظ نہیں آیا. ہادو ہدایت سے بھی ہے، ہم لفظ ہدایت یوز کرتے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم لفظ ہدایت آپ نے پڑھا، ہادو کہتے ہیں جو ہدایت کی طرف پلٹ آئے، تو اس لیے ہادو کا لفظ استعمال ہوا. جو کوئی بھی پلٹ آئے چاہے وہ کہیں پہ بھی پیدا ہوا ہو اس کے لیے دروازہ کھلا ہے. ون نصارا نصر نصرت سے نکلا، مددگار جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے ان کے لیے بھی یہ لفظ یوز ہوا جو صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے. پھر وصابین صابی، اس پہ آ کے بہت ساری رائے ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہیں جو علماء نے کہے ہیں کہ صابی سے مراد کون لوگ ہیں، کہ بھئی یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت بھی حضرت ابراہیم کے طریقہ کے پیروکار تھے اور جتنی بات ان کو پتہ تھی اس کو وہ قائم رکھے ہوئے تھے. جو نعمان علی خان نے اس کی بات کی ہے، انہوں نے بڑا اچھا ایک اس میں پوائنٹ کوٹ کیا ہے کہ بھئی جو قریش کے لوگ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صابی کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ بھئی یہ چونکہ باپ دادا کا دین چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ اس طریقہ پہ نہیں چلتے، تو یہ صابی ہو گئے. گویا ان کے ہاں وہ بندہ جو اپنے رسم و روایات اور طریقوں کو چھوڑ دے، جو لائف سٹائل ہے، جو کچھ چل رہا ہے اس کو چھوڑ کے سچائی کی تلاش میں ہو، اس کو صابی کہا جاتا ہے. اور یہ ہر دور میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں. جیسے ہم اصحاب کہف کا جب قصہ پڑھتے ہیں تو یہ جو چند نوجوان تھے جو ٹین ایجرز تھے، ان کے دور میں کوئی نبی نہیں تھا، نہ ہی ان کے پاس کوئی شریعت، نہ ہی کوئی کتاب تھی. ان کو صرف اتنی بات پتہ تھی کہ بھئی اس طرح اللہ ایک ہے، اور وہ شرک سے بیزار تھے. تو جو اس وقت ان کا سارا لائف سٹائل جو سٹینڈرڈ تھا، جو معاشرے میں نارمل سمجھا جاتا تھا، وہ اس سے
ہٹ چکے تھے اور سچائی کی تلاش میں تھے. تو یہ ایسے لوگوں کو جو پلٹ آتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ظاہر گائیڈ کرتا ہے. اور آج کے دور میں بھی اس طرح کے بہت لوگ ہیں جو کہ میں خود یو کے میں رہتی ہوں اور آپ میں سے جو بہنیں یورپ میں رہتی ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے صالح فطرت کے لوگ ہیں جو چاہے وہ گوروں میں سے پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈزنٹ میٹر کہ وہ افریقہ میں ہے, کوئی کیسا بھی ہے, اس کا ٹائٹل کیسا بھی ہے, جو کوئی اللہ پر روز آخرت پر ایمان لے آئے گا اور اچھے عمل کرے گا تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے. تو یہاں پہ بھی ہم ایسے کئی قصے سنتے ہیں, کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو یعنی جو کچھ چل رہا ہوتا ہے ڈرنکنگ پارٹنگ وہ اسے اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی جوانی میں بھی اپنے کردار کو پاکیزہ رکھتے ہیں. کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ اس کو میڈیکل یونیورسٹی میں اس کو شوق تھا, اس نے ہر جگہ اپلائی کیا, وہ ذہین بھی تھا, نیچر کا بہت اچھا تھا, لیکن اس کو کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملا. تو اس کو کسی ایسی جگہ داخلہ ملا, کسی ایسی کالج ایسی یونیورسٹی میں جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نظر میں گزارے لائق تھی. تو وہاں پہ اس کے کچھ مسلم اسٹوڈنٹس سے ملاقات ہوئی اور وہ فوراً مسلمان ہو گیا. تو اس کو سمجھ آئی کہ وہ میرا ان یونیورسٹیوں کے لیے, اچھی یونیورسٹی کے لیے اتنے اچھے نمبروں کے باوجود دروازے بند ہونا بھی اللہ کی طرف سے ایک سائن تھا, کیونکہ وہ سچائی کی تلاش میں تھا. تو ایسے صالح فطرت ہر دور میں لوگ رہے ہیں. اچھا, جو بھی سچائی کی تلاش بھی ہوگا نا, گاڈ تک تو اس کا کنسیپٹ وہ پہنچتا ہے. پھر ساتھ ہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف اللہ کو پانتے ہیں, یعنی ان کو ہوتا ہے کہ نہیں یہ دنیا خود نہیں چل رہی, جو بھی اپنی کامن سینس استعمال کرتے, ایک اور چیز ان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ سوچتے کہ بھائی ہاں اللہ تو جسٹس والا ہے, انصاف کرتا ہے اور اللہ کے رحمان ہے, تو پھر یہ دنیا میں اتنا انجسٹ کیوں ہے, نا انصافی کیوں ہے, ظلم کیوں ہے. تو یہ چیز ان کی عقل کو پھر اپیل کرتی ہے کہ بھئی ایسا تو یہ میچ نہیں کر رہا کہ گاڈ تو کے بارے میں تو ہم یہ مان رکھتے ہیں اور دنیا میں یہ کیسے یہ ہے, تو پھر یہ تو یہ میچ نہیں ہو رہا, تو اس کی وجہ کیا ہے. تو یہ چیز ان کو پھر خود بخود, یعنی اگر ان کے پاس کوئی کتاب کوئی شریعت نہیں ہے, لیکن وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہاں ایک دن ہونا چاہیے کہ جہاں انصاف ہو, جہاں پہ انسانوں کے ساتھ پورے کا پورا انصاف کیا جائے, جزا اور سزا کا دن ہو. تو کوئی انسان اپنی عقل سے بھی سرچ کرے تو اس کی عقل وہاں لے جائے گی. میں خود ذاتی طور پہ ایک شخص ہے, اس کی سپیچز بہت فالو کرتی رہی ہوں, بڑا فیمس تھا یورپ میں, امریکہ میں بالخصوص, ڈاکٹر وین ڈائر, بڑا روحانی بندہ تھا. تو مجھے اس کی ایک دو باتیں انہیں بڑا حیران کیا. وہ یہ کہتا تھا کہ میں کتابیں جو ہیں وہ رات کے وقت اٹھ کے لکھتا ہوں, یعنی ساری زندگی وہ 3-3:30 بجے اٹھتا تھا. کہتا تھا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ گاڈ از کالنگ می. تو میں اس وقت اٹھ کے گاڈ سے باتیں کرتا تھا, اور اپنی جتنی بھی میں نے کتابیں لکھی ہیں, اور اس نے بہت زیادہ کتب لکھی ہیں, اور اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, وہ کسی یتیم خانے میں پلا بڑا تھا, اس کا کوئی دین مذہب نہیں تھا, لیکن اس نے اپنی ریسرچ سے, اس کو اپنی فطرت سے وہ لگتا تھا, کہتا تھا نہیں کوئی ایک ہستی ہے اور ہم اس ہستی سے آئے ہیں اور ہم نے وہاں چلے جانا ہے. یہ اپنی بار بار وہ بات جو ہے نا وہ اسپیچ میں کہتا تھا. اس تک یہی علم پہنچا تھا اس نے, یعنی اپنا سرچ سے اتنا ہی پایا, اور پھر ظاہر ہے اس کی وفات ہو گئی. اب میں اور آپ تو غیب کا علم نہیں جانتے نا, لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ آیت کہہ رہی ہے, دروازہ کھلا رکھ رہی ہے کہ جو بھی, اور اس شخص نے پھر بہت بھلائی کے کام کیے, اور اس نے جتنا بھی اس کے بس میں تھا اس وہ توحید ہی کی بات کرتا رہا تھا, وہ کرسچن مذہب کے لحاظ سے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے لوگ آج بھی ممکن ہے کہ پائے جاتے ہوں. یہی وجہ ہے کہ ہم کسی کے لیے فتویٰ نہیں دے سکتے کہ بھئی فلانے کو ہدایت نہیں مل سکتی یا فلاں کو مل سکتی ہے, بلکہ وہ مجھے ایک زمانے میں بڑا شوق ہوتا تھا کہ جن سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں نا, ان کے انٹرویوز اور حالات زندگی پڑھنے کا نا, تو یوٹیوب میں کھول کے دیکھا کرتی تھی. تو جب وہ اپنی اسلام سے قبل کی اپنی تصاویر اور لائف سٹائل دکھاتے تھے نا, تو میں اکثر سوچتی تھی کہ او مائی گاڈ, یعنی اس کا حلیہ دیکھو. میں اس کو خاتون کو کوئی دیکھ لیتی نا, تو مجھے کوئی کہتا کہ اس نے 2 سال بعد کلمہ پڑھنا ہے, تو میں کہتی اچھا یہ ممکن ہے. یعنی اللہ کی یہ راز ہے, یہ غیب کا علم ہے, ہدایت کا راستہ کس پہ کب کھلے گا, مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہم کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں
نہ ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں فلاں بندے کو تو ہدایت نہیں مل سکتی جو فلانے گھر میں یا فلانے ملک میں پیدا ہوا ہے. ہم نہیں جانتے، یہ اللہ کے راز ہے، اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اس آیت کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں جہاں کوہ طور کی بات ہوئی کہ کوہ طور کو، پہاڑ کو اٹھا کے ان سے عہد لیا گیا. کتنا خوفناک منظر لگتا ہے نا کہ پہاڑ کا آپ نے سائز دیکھا ہوا ہے. سوچے ذرا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے تو اوپر گہرے بادل بھی چھا جائیں تو ڈر لگتا ہے، سوچے ذرا پہاڑ اوپر کھڑا ہے. تو بائبل میں بھی اس کا بہت ڈیٹیل سے ذکر آیا ہے. یہ ایسا کیوں ہے نا، یعنی لگتا ہے کہ وہاں کھڑا کر کے تو پھر ان کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ پکڑ لو، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور یہ عہد پورا کرو. گویا گن پوائنٹ پہ یہ بات کی جا رہی ہے. ایسا کیوں؟ یعنی بندہ تو پھر مجبور ہو جاتا ہے نا کہ بھئی اب تو بات ماننے نہ، جبکہ اسلام تو چوائس دیتا ہے لا اکراہ فی الدین. پھر یہاں تک کیسے نوبت آئی کہ ان کو گن پوائنٹ پہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں بنی اسرائیل کی وہ مینٹیلٹی کو اگین دیکھنا پڑے گا کہ ان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا اس میں انہوں نے خود کو کیا سمجھا. پہلے ابھی ہم نے جیسے دیکھا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب کیسے کرتے تھے، یعنی ربنا تو انہوں نے کبھی کہا نہیں تھا. ان کی اپنے آپ کو وہ اس طرح کے سمجھتے تھے. پلس یہ کہ وہ دیکھیں جس طرح ہمارے کئی ریلیشن شپ ہے نا، بچے کا ہماری ماں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، لیکن بچپن میں اور ہوتا ہے، بڑے اور ہوتا ہے، شادی کے بعد اور ہوتا ہے. مختلف تعلقات کی نوعیتیں ہیں، سٹیجز ہیں. اب وہ اللہ سے اپنے تعلق کو یوں سمجھ بیٹھے کہ بھئی چونکہ ہمارے اندر انبیاء آتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں چانس دیتے تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، تو اس لیے ہمیں جیسے ان کے بارے میں آتا ہے کہ دوزخ کی آگ چھوئے بھی گی تو چند دن کی بات ہے، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. اب یہ وہ مینٹیلٹی تھی جس کے نتیجے میں ان کو یہ وارننگ دی گئی کہ دیکھو پکڑ لو اس کو. یعنی تم ریسپانسیبل ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اس طرح بھی مخاطب ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کو پکڑ لو ورنہ میں تمہیں پیس کے رکھ سکتا ہوں. تو یہ غضب کی شکل کون سی ہے؟ جب انہوں نے اس کتاب کو نہیں پکڑا، اس میں کمی بیشی کی جو ان کو دی گئی تھی. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ ہمارے پاس بھی تو ایک کتاب موجود ہے اور وہ قرآن کی کتاب ہے. اسے پکڑنا لازمی ہے کیونکہ جو اس کو نہیں پکڑے گا اس کے لیے ہمیشہ خطرہ ہے، اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بحیثیت قوم، بحیثیت امت ہمارا اس کتاب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، میرا اس کتاب کے ساتھ تعلق کیسا ہے. ہدی للمتقین کہتی ہے یہ کتاب. تو ہمیں ہر قدم پر یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا اس کو پکڑ رہے ہیں. بنی اسرائیل کو ہدایت کی جا رہی ہے مضبوطی سے پکڑو اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس کے اندر جو ہے اس کا ذکر کرو. ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا یعنی صرف اس کو رمضان میں پڑھ لو یا جب کوئی فوت ہو جائے تو پڑھ لو؟ کون سا ذکر؟ اور کیا صرف اتنا کر دینے سے تقویٰ مل سکتا ہے یا ہدایت مل سکتی ہے؟ تو اس خوفناک منظر کے سامنے جو منظر کشی کی گئی، جو ہمیں بتایا گیا، اس میں تو پھر ایسا ہی ذکر ہے نا کہ بھائی وہ ذکر کہ جس سے مجھے سمجھ آ جائے، میری زندگی کے سوالوں کے جواب مل جائیں. اب اتنا سخت منظر، اتنی خوفناک دھمکی، اور اس کے بعد اگلی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے باوجود وہ پھر گئے اور آہستہ آہستہ اس سے ہٹ گئے. اور اللہ کا فضل پھر بھی آتا رہا، انبیاء بھیجے جاتے رہے، کئی ہزار سال تک ان کے اندر انبیاء آتے رہے. جب بھی ان کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ ان کو چانس دیتا، اصلاح کرتا، سلسلہ چلتا رہا کہ کسی طرح یہ خسارے سے بچ جائیں. سوچیں اللہ کی رحمت، اللہ کی فضل تھا. تو آپ دیکھیں کہ ہم اس وقت اللہ کی رحمت اور فضل کی امیدوار ہیں. ہمارے پاس قرآن موجود ہے. بنی اسرائیل کے لیے تو بار بار کوئی نبی آتا تھا اصلاح کرنے، ہماری اصلاح کے لیے تو کسی نبی نے نہیں آنا. کیوں نہیں آنا؟ کیونکہ قرآن کافی ہے، قرآن ہی سے اس قوم کی اب اصلاح ہونی ہے. اب خسارے کے بچنے کا واحد راستہ کیا ہے کہ اس کا ذکر کریں. ذکر کیا ہے؟ ذکر جب کسی چیز کا ہوگا تو وہ اس طرح کا ہوگا جس کی مجھے سمجھ آئے. اگر آپ مجھ سے کسی ایسی فرد کی بات کریں کسی ایسی زبان میں جو مجھے سمجھ ہی نہ آئے تو ظاہر میں نہیں کہوں گی کہ آپ نے میرے سے ذکر کیا. تو گویا اس کی یہ درس و تدریس، آپ کا یہ کلاس وقت نکال کے اس کلاس کو سننا، یہ بھی اس میں آتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم
اس کا ذکر اس انداز سے کریں کہ جس سے یہ ہماری زندگیوں میں کچھ نہ کچھ اثرات پیدا کریں. اور جو بھی ہم اس ذکر میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم اس کو شیئر کرنے والے بھی ہوں. یعنی ذکر ظاہر ہے ایک بندہ دوسرے سے کرتا ہے نا، تو آج کے دور میں شیئر کرنا تو بہت آسان ہے. جیسے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ایک ویڈیو کے ذریعے اپنے گھر میں، مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے بچوں کے ساتھ اسی ہانڈی روٹی اور ذمہ داریوں کے ساتھ میں تھوڑا سا سمجھتی ہوں، نوٹس تیار کرتی ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ میں سے کچھ بہنیں ہیں ان سے شیئر کر لوں. اور دیکھیں اس میں بھی جب ہم شیئر کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی فلانی بہن تو حجاب نہیں لیتی، فلانا تو دین سے دور ہے. ایسے ٹائٹلز نہیں ہمیں دینے. یہ ہدایت کا رستہ سب کے لیے کھلا ہے اور ہمارا یہی کام ہے. جو مجھے سمجھ ہے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، جو آپ کو سمجھ ہے یقیناً آپ وہ شیئر کرتے ہوں گے. یہ واحد راستہ ہے خسارے سے بچنے کا اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہونے کا. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.